بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب صوفی اصطلاحات کی آج کی نشست میں ہم صوفی اصطلاح علم لدنی کی وضاحت جو ہے وہ کریں گے۔ صاحبان کرام، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تقویٰ کا الہام فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے کیا آتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم لدنی آتا ہے۔ اس سے مراد وہ علم ہے جو بغیر ریاضت و مجاہدہ کے حاصل ہو اور انسان کو اس کے لیے کوئی تگ و دو نہ کرنی پڑے، یعنی اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہ کرنی پڑے۔ ایفرٹ کو کسب کہا جاتا ہے، تو اسی لیے علم جو ہے وہ کسب سے بھی حاصل ہوتا ہے، وہ ایفرٹ سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ ایسا علم جو ہم کسی ذریعے یا کسی میڈیم کے تحت ایکوائر کرتے ہیں، تو وہ علم جو ہے وہ کسب کا علم جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ اور ایسا علم جس کے اندر آپ کو کوئی ریاضت و مجاہدہ جو ہے وہ کچھ نہ کرنا پڑا ہو، آپ کو کوئی تگ و دو اور سٹرگل جو ہے اس کو ایکوائر کرنے میں نہ لگی ہو، تو یہ وہابی علم ہوتا ہے۔ اس سے لدنی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ براہ راست اللہ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے، اور اس علم کے حصول کے اندر انسان کی محنت کا کوئی عمل دخل جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اس کی مثال حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کے واقعات میں ہے۔ سورہ کہف میں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو دونوں نے، وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے، خضر علیہ السلام کے متعلق بات ہوئی ہے کہ دونوں نے، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر کو پا لیا جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے علم لدنی یعنی اسرار و معارف کا الہامی علم سکھایا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے علم لدنی کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ یہاں فاعل کی ضمیر کو مخفی نہیں رکھا بلکہ صاف کھول کر بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ علم میں عطا کرتا ہوں، جبکہ جہاں فجور اور تقویٰ کے نفس میں الہام کی بات کی، وہاں فاعل کی ضمیر کو جو ہے وہ مخفی رکھا، جیسے سورہ شمس میں فرمایا کہ پھر اس نے اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کی تمیز سمجھا دی۔ علم لدنی میں فاعل کو اس لیے مخفی نہ رکھا تاکہ کوئی اس کا واسطہ نہ تلاش کرتا پھرے کہ مخفی و غیبی علم تو ملا، مگر کس ذریعے سے ملا؟ کیا کسی فرشتے کے ذریعے سے ملا؟ کیا کسی روح کے ذریعے سے ملا؟ یا جوہر عقل اور انسانی انٹلیکٹ کے ذریعے سے ملا؟ کتابوں کے ذریعے سے ملا؟ یا صحبتوں کے ذریعے سے، لرننگ آف ایسوسیشن کے ذریعے سے ملا؟ تو کہیں بندہ ان ذرائع کو ہی تلاش نہ کرتا پھرے کہ صاحب علم لدنی کو یہ علم کس ذریعے سے ملا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے فاعل کو جو ہے وہ واضح جو ہے وہ بتا دیا۔ تو اس علم کو علم لدنی کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ علم لدنی کے ذریعے کو تلاش کرو گے تو ذرائع نہیں ملیں گے، بلکہ علم لدنی وہ علم ہے جو بغیر ذرائع کے، جو بغیر میڈیمز کے، جی، اور بغیر آپ کی کسی ایفرٹ کے براہ راست صرف اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ آپ کے قلب کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں علم لدنی والوں کی زیارت نصیب فرما دے، آپ کو خیر ملے اور خیر بانٹنے کی توفیق ملے۔